بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، آج جس حدیث پر ہمیں درس حدیث آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کا تعلق ہماری ایک معاشرتی رویے سے ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جسے یہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی تنگی سے نجات دلائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اس کا کچھ یا سارا قرض معاف کر دے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور بالخصوص جو انسان مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کو اگر وہ مہلت دیتا ہے، جو قرض خواہ ہے وہ اسے اگر مہلت دیتا ہے، یا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ انسان تنگ دست ہے، ضروریات کا محتاج ہے، یا اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب اور مال و دولت نہیں ہے، تو وہ کیسے قرض کی واپسی کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اسے تشجیع دلائی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور ایسے مرحلے پر آسانی پیدا فرمائے جب انسان کو آسانیوں کی ضرورت ہوگی، جب انسان پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جب انسان پریشان حال اور تنگ ہوگا، تب اگر اللہ سے وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے، قیامت کے دن اس کے جو سختیوں کے مراحل ہیں وہ آسان ہوں، قیامت کی سختیوں اور پریشانیوں سے اللہ نجات دلائے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست، پریشان، مالی طور پر غیر مستحکم اور مقروض کی مدد کرے، اور اس انداز سے مدد کرے کہ اگر وہ قرض کی واپسی میں مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت بھی دے، اور اگر وہ بالکل بھی قرض کی ادائیگی یا واپسی کے بالکل بھی قابل نہیں ہے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ اصل میں ہم اگر اسلامی تعلیمات کی روح کو دیکھیں تو وہ انسانیت کی دنیا اور آخرت میں تعمیر اور فلاح و بہبود ہے۔ اگرچہ آج کا مادیت زدہ انسان اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہے، مجموعی طور پر اسلامی تعلیمات میں انسانوں کی بھلائی اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی تلقین مختلف اسالیب میں بیان ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں بھی مالی معاملات اور لین دین میں ایک دوسرے کی قرض کے ذریعے مدد کرنے اور مقروض کو قرض کی ادائیگی میں مہلت کے ذریعے یا قرض کی معافی کے ذریعے آسانی پیدا کرنے کی نصیحت اور اس کا اجر اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اسی مفہوم میں مقروض کے لیے آسانی پیدا کرنے کی قرآنی تلقین وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حالی تک اسے مہلت دینی چاہیے، یا پھر تم ویسے ہی معاف کر دو یا بخش دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم اس چیز کو جانو۔ آیت مبارکہ کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا، یہاں تک کہ وہ قرضوں میں ڈوب گیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے اس کی مالی مدد کی، لیکن قرضے پھر بھی ابھی باقی تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں کو فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے وہ لے کر اسے چھوڑ دو۔ آج کل جس طرح مقروض سے قرض کی واپسی کے لیے اس کی روزمرہ کی ضروریات اور استعمال کی چیزوں کو حکومتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہڑپ لیا جاتا ہے، یہ درست عمل نہیں، بلکہ فقہا نے اس آیت اور دیگر احادیث سے یہ استنباط کیا ہے کہ ایک شخص کے رہنے کے مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جس سے وہ اپنی روزی کماتا ہے کسی بھی حالت میں نہیں چھینے جا سکتے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مقروض انسان اگر واقعی تنگ دست ہو تو پھر اس کے قرض کو معاف کیجیے یا اس کے لیے سہولت پیدا کیجیے۔ قرض کی واپسی کی استطاعت نہ رکھتا ہو،
اپنی روزمرہ کی ضروریات پورے کرنے میں بھی اسے مشکلات کا سامنا ہو، تو ایسی صورت میں قرض خواہ کو چاہیے کہ اسے مہلت دے کر یا معاف کر کے اس کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے۔ قرض خواہ کا حقدار مقروض کو مہلت دینا یا بالکل قرض معاف کر دینا بڑے اجر والا عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کے ذریعے ایک انسان کو ذہنی اذیت سے نکالا ہے، تو اللہ بھی آپ کے لیے قیامت کی پریشانیوں سے نکلنے اور اس دن کی سختیوں سے بچنے کی راہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف قرض کی واپسی کی استطاعت کے باوجود حکومتی اثر و رسوخ اور اختیارات کے غلط استعمال سے جس طرح قرضوں کی معافی تلافی کروائی جاتی ہے، وہ عمل بھی غیر شرعی ہے۔ اگر مقروض انسان کی یہ عادت ہو کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپنے کے لیے قرض لے کر واپس ہی نہیں کرتا، یا طاقت کے زور پر صاحب اقتدار لوگوں سے مل کر زبردستی قرض خواہ کو مجبور کر کے قرض کی معافی کرواتا ہے، یا صاحب اقتدار شخص سے مالی مفاد لینے کے لیے قرض خواہ کسی کا قرض معاف کرتا ہے، تو ایسی یہ تمام صورتیں اس عمل کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں 3 اہم باتوں کا درس ملتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حقیقی ضرورت مندوں کو قرض دے کر ان کے لیے کسب معاش کے مواقع پیدا کریں، جبکہ بھیک کے ذریعے ضرورتوں کو پورا کرنے کی حوصلہ شکنی کریں۔ نمبر 2، مقروض اگر کوشش کے باوجود وقت مقررہ پر آپ کا قرض واپس نہیں کر سکا تو اس کو مہلت دیں، آپ کی طرف سے دی گئی مہلت اس کا حوصلہ بڑھائے گی۔ نمبر 3، اگر آپ دوسرے کی عزت نفس مجروح کیے بغیر قرض کی معافی کے ذریعے مقروض کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اس سے معاشرہ میں آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات پروان چڑھیں گے، اور اس عمل کی بدولت اللہ آپ کے لیے قیامت کے دن آسانیوں والا معاملہ فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ کی طرف سے قرض کی معافی صرف اور صرف اللہ کی محبت اور حقیقی ضرورت مند کے لیے آسانی کی غرض سے ہو، نہ کہ اس معافی سے آپ کا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔